اور آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق، اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بولیے، اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے۔ قرآن نے گر سکھایا، سجدہ کرو اور تعلق قرب پالو۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نقطہ ہے قابل توجہ، اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا، وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے، اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے۔ کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں، تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے، درود اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے، مگر تعلق درود سے اجرت ملتی ہے۔ ہائے ہائے، تعلق درود سے اجرت ملتی ہے اور تعلق سلام سے قربت ملتی ہے۔ اور یہ ہے تعلق سلام سے قربت ملتی، اور اجرت اور قربت میں فرق ہے، اجرت و قربت میں فرق ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے، کیونکہ اس کو اپنی حکومت، تخت اور سلطنت کا خطرہ لاحق ہو گیا، جادوگر بلائے، جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے جتوا دو موسیٰ کے مقابلے اور موسیٰ کو ہرا دو آج۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا آج موقع ہے اجرت مانگنے کا، کیونکہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فرعون کو جان کے آج سودا کر لو۔ قرآن کہتا ہے جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے کہنے لگے اگر ہم تمہاری خاطر موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے؟ اب فرعون کے تو سر پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو اس سے بڑا تو لمحہ ہی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ قرآن کا جواب سن لیں جو فرعون نے دیا۔ قرآن کہتا ہے اجرت مانگنے والوں، میری جان کا مسئلہ ہے، تم آج موسیٰ کو ہرا دو، اجرت چھوڑو، تمہیں قربت دے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے اجرت چھوڑو، مقربین میں بنا لوں گا، قربت دوں گا۔ ارے یہ سمجھ، اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو بھی، کہ اجرت مانگنا، اجرت والے سوداگر ہوتے اور قربت والے یار غار ہوتے، قربت والے اولیاء ہوتے۔ درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ ایک بار درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ 10 نیکیاں درجے بلند، اجرت مل گئی، اور 10 نیکیاں اجرت مل گئی۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 30 اجرتیں مل گئی، 30 گنا اجرتیں مل گئی۔ ایک بار درود پڑھا، 30 گنا اجرت مل گئی۔ اب آقا کی بارگاہ میں پوچھیں آقا درود کی اجرت تو 1 روپے کے مقابلے میں 30 روپے، ایک درود پر 30 اجرتیں۔ آقا ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں، درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا، جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے، پھر پہچانتے بہت سے ہیں مگر تعلق کوئی کوئی رکھتا ہے۔
درود آقا بہت سے پڑھتے ہیں، مگر جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کی اجرت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو، آؤ، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، آؤ سنو، درود پڑھنے کی اجرت بتا دی، نیکیاں، درجے، گناہ معاف، وہ اجرت، اور جو سلام پڑھے اس کے لیے یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ تو جو سلام عرض کرے آقا آپ کی بارگاہ میں، یا نبی سلام علیکم، جو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، آقا جو سلام پڑھے اس کی اجرت کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہوں، سلام پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 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 واہ 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 درود پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور سلام عرض کرنے والوں کو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا رب کا جو سلام پڑھتا ہے مجھ پر، ما من احد من مسلم یسلم علی، جو مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، حتی رد اللہ علی روحی، رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میری رب نے نہ سمجھنا کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی، نہیں، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قول سچا ثابت ہو سکے، ذائقہ موت کا قول سچا ثابت ہو سکے۔ نکلتے ہی میری روح نے سوال کر لیا، مولا مجھے کہاں رکھنا ہے، مجھے کہاں رکھے گا؟ کافروں کی روح، فاسقی کی روح کی تو سجین میں جاتی ہے، مومنوں کی روح تو علیین میں جاتی ہے، روح بولی میں مصطفیٰ کی روح کہاں رکھے گا؟ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر پہلی گھڑی سے بعد کی گھڑی افضل ہوگی، جس میں مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی۔ مولا 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں، اب جسم میں نکال سے کسی بہتر جگہ پہ لے جا۔ رب نے کہا روح مصطفیٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ فرمایا وجود مصطفیٰ سے بہتر مقام کوئی نہیں ساری کائنات میں، اے روح مصطفیٰ تجھے اور کہاں رکھوں؟ حکم ہوا ہے روح پاک پلٹ جا میرے مصطفیٰ کے جسم میں، تجھے کوئی نکال نہیں سکتا۔ سو مصطفیٰ زندہ ہے جسم سے بھی اور روح سے۔ تو فرمایا یہ جو روح لوٹائی کس کے لیے؟ غلاموں کے لیے، کہ جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے۔ تو یہ جو سلام جواب ہے یہ تعلق کی بنیاد ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں جس سے جان پہچان اور تعلق نہ ہو اور تعلق پیدا کرنا ہو تو ملو تو سلام کرو، چونکہ تعلق پیدا ہی سلام سے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تعلق دو غیر ملے تو السلام علیکم سے تعلق بناتے ہیں۔ اسلام کا تو نام ہی یہ ہے، اسلام دین وہ ہے جس میں تعلق سلام سے شروع ہو، تعلق سلام سے شروع ہو۔ جب تمہارا آپس کا تعلق سلام سے شروع ہوتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کا تعلق سلام سے کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا تعلق چاہنا ہو اس کو سلام چاہیے۔ اس لیے فرمایا صلو علیہ
مصدر کا تکرار نہیں کیا صلات پر، مصدر کا تکرار نہیں کیا، اور جب سلام کی بات آئی سلمو تسلیما، تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ سلام پڑھو اور پھر پڑھتے رہو اور تھکو ہی نہیں، محمد محمد کریں دے گزر گئے، احد کو لو احمد گلیں دے گزر گئے، پڑھتے رہو میرے پر سلام، چونکہ اس سے تعلق بنے گا، اور پھر تعلق ایسا بنے گا کہ سلام پڑھنے والوں کو تو جواب آتا ہے، اور جن کو جواب ملتا ہو وہ پھر کسی گورکھ دھندے اور فتووں جھگڑوں مگڑوں میں اور گورکھ دھندوں میں پڑھتے ہی نہیں، وہ تو عمر بھر سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، عمر بھر۔ اس لیے جب نماز آئی، کیا نماز میں پہلے سلام رکھا، پہلے سلام رکھا، چونکہ کئی رکعتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں فرض و واجب میں جس میں تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور درود والا حصہ نہیں پڑھتے، آئے کئی رکعتیں فرض میں ایسی ہیں جن میں درود نہیں پڑھتے، فرمایا اگر کسی رکعت میں درود رہ گیا تو رکعت ہو جائے گی، سلام رہ گیا تو نہیں۔ عبدہ و رسولوں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبدہ و رسولوں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پھر آخر میں قادہ اخیرہ میں جا کے پڑھتے ہیں۔ بعض رکعتوں میں درود رہ جاتا ہے، مگر فرمایا کوئی رکعت سلام سے خالی نہ ہو، چونکہ تعلق جڑنا، سو جو سلام سے تعلق جوڑ لیں انہی کو درود کی پھر خیرات ملتی ہے، درود کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت، یہ میں نے 3 چیزیں عرض کر دیں، پہلا علم، پھر شناخت اور پہچان، اور پھر تعلق، اور تعلق کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بات کو ختم کرنے کے لیے آخری نقطہ یہ کہ حضور کا تعلق سلام سے، درود و سلام سے، اللہ کا تعلق عبادت سے، اللہ کا تعلق عبادت سے۔ آخری علمی نقطہ اہل علم کے لیے ہے، جو ذریعہ تعلق ہے اللہ کا عبادت، وہ ظنی القبول ہے، جو ذریعہ تعلق ہے اللہ کا یعنی عبادت، وہ ظنی القبول ہے، رب کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ اللہ کی عبادت ظنی القبول، اور مصطفیٰ پہ درود و سلام قطعی القبول، قطعی القبول، جس کے منہ سے درود و سلام نکل گیا وہ قبول ہی قبول، اس میں ظنیت نہیں، چونکہ وہ کہتا ہے اے اللہ میرے محبوب پہ رحمتیں بھیج، وہ پہلے کہتا ہے کہ تیرے بھیجنے سے پہلے بھیج چکا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود و سلام بھیجنے والا زبان بعد میں کھولتا ہے، قبولیت پہلے ہوتی ہے۔ تو درود و سلام قطعی القبول ہے، عبادت ظنی القبول ہے۔ تو فرمایا لوگوں سن لو، میری عبادت کرو گے امکان ہے کہ رد کر دی جائے، میری مرضی تمہاری عبادت قبول کروں، تمہارے سجدے قبول کروں یا نہ کروں۔ اگر میری عبادت کو بھی قابل قبول قطعی طور پہ بنانا ہو تو پھر دعا کرو، میرا ذکر کرو، عبادت کرو، آگے پیچھے میرے مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھ لو، اس کے صدقے ہر عبادت کی قبولیت۔ وما علینا الا البلاغ۔